وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جی، حال وال ٹھیک ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا لازمی ہے۔ دعا اور اذکار میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہ اہل علم سے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اگر ہم غلطی پر ہیں تو انشاءاللہ اپنی اصلاح کریں گے۔ ایک ہوتے ہیں اذکار، مسجد آنا جانا، گھر داخلہ خارجہ، سفر وغیرہ سارا، جو کسی خاص جگہ، خاص وقت، خاص موقع کے اوپر دعائیں، ان کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے۔ اور جو دعائیں خاص یعنی عمومی دعائیں، خاص نہیں ہیں، کسی خاص جگہ یا وقت یا کسی موقع کے مناسبت سے نہیں ہیں، عمومی دعائیں بندہ کسی مریض کے شفا یابی کے لیے یا اپنی ہدایت کے لیے یا کسی چیز کی رہنمائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اس کی دلیل سنن ترمذی میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حی کریم، بے شک اللہ تعالیٰ حیادار ہے اور بڑی عزت والا ہے، یستحیی من عبادی، اپنے بندوں سے بڑی حیا کرتا ہے، اذا مد یدیہ، جب اس کی طرف ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، ان یردہما صفرا، یہ کہ ان کو خالی لٹا دے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اور ہاتھ اٹھانے بھی ثابت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قنوت نازلہ میں، نماز استسقاء میں، کوئی اور دعاؤں میں ہاتھ اٹھانے بھی ثابت ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو کبھی کبھار دعائیں ہیں اس میں ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر چلتے پھرتے بھی کوئی دعا کرنی ہے تو اس میں ہاتھ اٹھانے کو ضروری نہیں ہے، لیکن اگر باقاعدہ کوئی دعا کرنی ہے، رات کو اٹھ کے کوئی بھی، کچھ دعائیں ایسی ہیں جو بے قاعدہ ہیں، یعنی باقاعدہ تو نہیں ہے، بے قاعدہ ہیں، کبھی کبھار کرنی پڑتی، ان میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، اٹھا لیے جائیں تو تبھی بہتر ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کو اچانک بیدار ہو جائے اور یہ کلمات کہے، لا